فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے تمام سامعین کو سلام۔ حاضر خدمت ہوں، سلسلہ جاری ہے۔ جیسے آپ کو یاد دہانی، آپ کو معلوم ہی، ہم پڑھ رہے ہیں تفسیر الکوثر۔ اب ہم آ گئے ہیں اگلے صفحے پر، اور یہ صفحہ جو ہے اس میں صرف لکھا ہوا ہے سورہ ہود، صفحہ نمبر 94 اس پہ کچھ تحریر نہیں ہے، یہ بلینک پیج ہے۔ صفحہ نمبر 95 پہ ہم آ گئے ہیں۔ اوپر ظاہر ہے جیسے لکھا ہوا ہے سورہ ہود نمبر 11 ہے، اور پھر اوپر ہی لکھا ہوا ہے الکوثر فی تفسیر القرآن جلد 4، اور صفحے کے اس پہ شروع ہو رہا ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اور اس کی اب تفصیلات ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ یہ سورہ مکے میں نازل ہوا، اور مضمون سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ مکے میں اس وقت نازل ہوا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت نامساعد حالات سے دوچار تھے۔ مشرکین کی طرف سے طنز و آزار، نامعقول مطالبے اور استہزاء میں اضافہ ہوا تھا۔ اس آیت سے ایک اندیہ ملتا ہے۔ اس کا حوالہ ہے سورہ ہود آیت نمبر 12۔ میں آپ کے سامنے پڑھنے کی جسارت کر رہی ہوں۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ۔ آپ کی طرف جو وحی کی گئی ہے، شاید آپ اس کا کچھ حصہ چھوڑنے والے ہیں، اور ان کی اس بات پر دل تنگ ہو رہے ہیں کہ اس پر خزانہ کیوں نازل نہیں ہوا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے میں دشوار ترین اور مصائب و الام سے پر زندگی حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد گزارنا پڑی۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زندگی میں قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف براہ راست جسارت نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت ابو طالب کے بعد تو قریش کے باولے بھی حضور کے سر مبارک پر مٹی پھینکنے کی جسارت کرنے لگے۔ اس لیے اس سورے میں تاریخ انبیاء بیان کرتے ہوئے اس پہلو کو نمایاں کر دیا کہ بالآخر دعوت انبیاء کو ہی کامیابی حاصل رہی ہے، اور ان کی تکذیب کرنے والوں کا انجام برا ہوا ہے۔ چنانچہ تاریخ انبیاء بیان کرنے کے بعد فرمایا، ایک آیت ہے اور اس کا حوالہ بھی سورہ ہود ہے، آیت نمبر 120۔ وَكُلًّا نَقْصُ إِلَيْكَ مِنْ أَتْبَاعِ الرَّسُولِ وَنُثِبَتْ بِهِ فُؤَادَكَ۔ ہم پیغمبروں کے وہ تمام حالات آپ کو بتاتے ہیں جن سے ہم آپ کو ثبات قلب دیتے ہیں۔ دیگر سورہ مکی کی طرح اس سورے کا مضمون بھی توحید کی دعوت ہے، اور اس پر بہت زور دیا گیا ہے۔ حتیٰ تاریخ انبیاء بیان کرتے ہوئے تمام انبیاء کی دعوت کو ان جملوں میں خلاصہ کیا گیا ہے۔ یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اس کا حوالہ ہے، فٹ نوٹ پہ جاتے ہیں، سورہ ہود آیت نمبر 50۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے لکھا ہے، اے میری قوم،
اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ دوسرا موضوع جس پر تاریخ انبیاء کے ضمن میں زور دیا گیا ہے وہ اس بات پر تنبیہ ہے کہ گزشتہ تکذیبی قوموں کی طرح تمہارا بھی انجام بہت برا ہوگا۔ اللہ تمہیں نابود کر کے تمہاری جگہ ایک اور قوم پیدا کرے گا۔ تکذیبی عناصر خواہ انبیاء کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، اس مکافات عمل سے نہیں بچ سکتے۔ اس سلسلے میں نوح علیہ السلام کے بیٹے کا خاص کر ذکر فرمایا ہے۔ اب ہم آ گئے ہیں اگلے صفحے پر جو کہ ہے صفحہ نمبر 97۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر۔ بنام خدائے رحمان و رحیم۔ الف لام را، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات مستحکم کی گئی ہیں، پھر ایک باحکمت باخبر ذات کی طرف سے تفصیل سے بیان کی گئی ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں اللہ کی طرف سے تمہیں تنبیہ کرنے والا اور بشارت دینے والا ہوں۔ تفسیر آیات نمبر 1، کتاب احکمت آیاتہ، یہ وہ کتاب وحی ہے جس کی آیتوں میں کسی قسم کی کمزوری نہیں ہے۔ حقیقت کے اعتبار سے اس کی آیات کا حق اور امر واقع سے کوئی فاصلہ نہیں ہے، یہ عین حقیقت کے بیان کی متکفل ہیں۔ مضمون کے اعتبار سے یہ کتاب ایک جامع نظام حیات، ایک معبود، ایک دین اور اخلاقیات کے ایک انسان ساز دستور کی طرف بلاتی ہے۔ مضامین میں اس قدر استحکام ہے کہ مختلف ادوار کی تاریخ ہو یا انبیاء کی دعوت کا ذکر ہو، منکرین کی تنبیہ ہو یا نصیحت یا بیان احکام ہو، اجمال کا مقام ہو یا تفصیل کا، سب کا محور ایک، نقطہ آغاز و انجام ایک، ہدف ایک اور منزل ایک، وہ یہ ہے کہ اللہ تعبدو الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ نمبر 2، ثم فصلت، اس کتاب میں کوئی پیچیدگی ہے نہ کوئی ابہام ہے، مطالب کو کھول کر پوری وضاحت، روشن مثالوں اور تاریخی واقعات کے شواہد کے ساتھ عام فہم صریح لفظوں میں بیان کیا گیا ہے، جو ایک عام انسان کے لیے بھی قابل فہم ہے۔ علماء کے لیے بھی اس میں تحقیقات کی کافی گنجائش ہے، اور شاید علم و آگہی کی ترقی اور پیش رفت کے ساتھ ساتھ اس کتاب کی تفصیل میں بھی اضافہ ہو جائے۔ ممکن ہے ثم فصلت سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ ہو، کیونکہ قرآنی کلیات کی تفصیل سنت کے ذمے ہے۔ نمبر 3، اللہ تعبدو، یہ کتاب جس کی آیات محکم اور مفصل ہیں درج ذیل باتوں کی طرف دعوت دیتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ صرف اللہ کی بندگی کی جائے، جو اس کتاب کے مضامین میں سب اہم مضمون ہے کہ بندگی میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے۔ اہم نکات: توحید، عبادت اور ربوبیت قرآنی دعوت کا مرکزی نقطہ ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور یہ کہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تمہیں مقررہ مدت تک دنیا میں اچھی متاع زندگی فراہم کرے گا اور ہر احسان کوش کو
اس کی احسان کوشی کا صلہ دے گا، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو مجھے تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تفسیر آیات۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، دوسری بات یہ ہے کہ اپنے رب کے حضور استغفار کرو، اپنی تقصیروں کا اعتراف کر کے اللہ سے معافی مانگنا بندگی کی بنیاد ہے۔ نمبر 2، ثم توبوا، تیسری بات یہ ہے کہ گناہوں سے توبہ کرے۔ توبہ سے گناہ دھل جاتے ہیں۔ ابی جعفر علیہ السلام سے روایت ہے، حوالہ ہے الکافی کا 435:2، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، اس میں 2 روایات ہیں۔ پہلی روایت کا معنی ہے، گناہ تکرارن بجا لانے سے صغیرہ نہیں رہتا اور استغفار کے ساتھ گناہ کبیرہ نہیں رہتا، اور دوسری ہے، بہترین عبادت استغفار ہے۔ ان کے حوالہ جات ہم جاتے ہیں فٹ نوٹ کی طرف۔ پہلا حوالہ ہے الکافی 288:2، نمبر 2 حوالہ ہے الکافی 517:2۔ ایمان کے ساتھ اور مغفرت کے لیے درگاہ الہی میں راز و نیاز سے توبہ کر کے ذریعہ تطہیر باطن سے انسان فطری طور پر اعتدال میں آ جاتا ہے۔ اس کا ضمیر مطمئن، اس کی روح پرسکون، اس کے اعصاب میں توازن ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور یہاں پہ آیت ہے جس کا میں حوالہ آپ کے سامنے پڑھتی ہوں۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 125۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، بس جسے اللہ ہدایت بخشنا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو ایسا تنگ گھٹا ہوا کر دیتا ہے گویا وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو۔ ایمان نہ لانے والوں پر اللہ اس طرح ناپاکی مسلط کرتا ہے، یعنی جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے ایک دشوار زندگی ملے گی۔ نمبر 3، یمتعکم متاعا حسنا، اس آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایمان و عمل صالح سے نہ صرف یہ کہ آخرت کی زندگی سدھرتی ہے، دنیاوی زندگی میں بھی بہتری آ جاتی ہے۔ یہ نظریہ بالکل غلط ہے کہ دینداری غربت و افلاس کا دوسرا نام ہے، اور دنیا داری کا مطلب بے دینی ہے۔ البتہ جہاں دنیا داری دین سے متصادم ہو تو یہ بات درست ہے، ورنہ مومن کے لیے دنیا و آخرت دونوں کی سعادتیں میسر آ جاتی ہیں۔ نمبر 4، وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، ایمان اور تقوی کے درجات ہیں، ایک کا ایمان اور تقوی دوسرے سے افضل اور بالا تر ہوتا ہے۔ ایمان اور تقوی میں جو صاحب فضیلت ہے اسے اس درجے کے مطابق اجر و منزلت دی جائے گی۔ ہر شخص کو اس کے ایمانی اور تقوائی مقام کے مطابق درجہ دیا جائے گا، کسی کا ذرہ برابر عمل ضائع نہیں ہوگا۔ حاکم حسکانی نے شواہد التنزیل میں ذیل آیات روایت کی ہیں، وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، حضرت علی علیہ السلام کی شان میں ہے۔ یہی روایت ابن مردویہ نے بھی بیان کی ہے۔ ملاحظو کشف الغمہ 317:1۔
یعنی والیوم 1 اور صفحہ نمبر 317۔ اہم نکات، اس میں 3 نکات لکھے ہوئے ہیں۔ نمبر 1، دعا اور تقوی و طہارت سے دنیا کی زندگی بھی سدھر جاتی ہے، متاعن حسنا۔ نمبر 2، ہر مومن کو چاہیے کہ وہ آخرت میں اپنا درجہ بلند کرنے کی اس دنیا میں کوشش کرے۔ نمبر 3، عمل کے اعتبار سے انسانوں میں امتیاز آ جاتا ہے۔ وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ۔ ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور۔ آگاہ رہو، یہ لوگ اپنے سینوں کو لپیٹ لیتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپائیں۔ یاد رکھو، جب یہ اپنے کپڑوں سے ڈھانپتے ہیں تب بھی وہ ان کی اعلانیہ اور پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ وہ سینوں کی باتوں سے یقیناً خوب واقف ہے۔ تشریح کلمات، یہ ہیڈنگ ہے، اور جو پہلا کلمہ لکھا ہے وہ ہے یس نون، سا پرنتھیسس میں سا نون یا پرنتھیسس کلوز، السنیا سے کسی چیز کو موڑنا، دوہرا کرنا، لپیٹنا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ نے مجھ سے بیان کیا، جب خانہ کعبہ کے گرد مشرکین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سے گزرتے تو سر اور پشت جھکا کر اور کپڑے سے سر ڈھانپ کر گزرتے تھے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ ان پر نہ پڑے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اس کا حوالہ ہے الکافی 144:8۔ تفسیر آیات، روایت اور آیت دونوں سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبے کے نزدیک قرآن کی تلاوت کرتے سنتے تو چونکہ ان کے دلوں میں یہ بات مرکوز ہو گئی تھی کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، اللہ ہی کا کلام ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ کا کلام ہے تو ہم سنیں گے ہی نہیں کہ متاثر ہو جائیں۔ اپنے آپ کو چھپا کر یہ خیال کرتے تھے کہ اللہ کے سامنے حائل بن سکتا ہے۔ وہ تو دل کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، اور اس کائنات میں کوئی چیز اس سے چھپ نہیں سکتی۔ اہم نکات، نمبر 1، مشرکین آیت قرآن کا سامنا کرنے کی جرت نہیں کر سکتے تھے۔ یسنون صدورہم۔ نکتہ نمبر 2، انسان اگر یہ تصور ہمیشہ زندہ رکھے کہ ہم ہمیشہ اللہ کے سامنے ہیں تو گناہ کرنے سے شرم کرے۔ انہ علیم بذات الصدور۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، اور وہ جانتا ہے کہ اس کی جائے قرار کہاں ہے اور عارضی جگہ کہاں ہے، سب کچھ روشن کتاب میں موجود ہے۔ تفسیر آیات، نمبر 1، وما من دابۃ، زمین پر چلنے والے تمام جانداروں کا رزق اللہ کے ذمے ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ ان جانوروں کے مختلف حالات کے تقاضوں کے تحت روزی پہنچاتا ہے۔ لہٰذا یہ بات نہایت طبیعی ہے کہ اللہ کو ان جانوروں کی مستقل اور عارضی رہائشی جگہوں کا علم ہے۔ وہ ہر مقام کے تقاضوں کے مطابق روزی پہنچاتا ہے۔ سلب پدر اور رحم مادر میں عارضی تقاضوں کے مطابق، اور روئے زمین نسبتاً مستقل ہونے کے تقاضوں کے مطابق، اور ان جانوروں کے ارتقائی مراحل میں ہر مرحلے کے تقاضوں کے مطابق روزی پہنچاتا ہے۔
اللہ کی طرف سے ہر جاندار تک اس کی روزی پہنچانے کی 2 صورتیں اہم ہیں: دوران تخلیق، بعد از تخلیق۔ دوران تخلیق مستودع ہے اور بعد از تخلیق مستقر ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ ہر جاندار کی خلقت اور فطرت میں تکوینی طور پر یہ ہدایت ودیت فرماتا ہے کہ اسے روزی کہاں سے اور کس طرح حاصل کرنا ہے۔ اگر جانور ابھی خلقت کے مراحل میں ہے اور روزی حاصل کرنے کے طریقوں کے لیے تکوینی درس لے رہا ہے اور ابھی کورس مکمل نہیں ہوا ہے، کیونکہ یہ کورس اس کی تخلیق کے مکمل ہونے کے ساتھ تکمیل کو پہنچے گا، اس صورت میں اللہ اس کی روزی اس تک پہنچا دیتا ہے، اس کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، جیسے رحم مادر میں جنین کی روزی، انڈے کے اندر چوزے کی روزی وغیرہ۔ نمبر 3، جب جانور کی تخلیق کے ساتھ یہ کورس بھی مکمل ہو جاتا ہے کہ اس کی زندگی کے لیے ضرورت کی روزی کہاں سے اور کیسے حاصل کرنا ہے، تو اس صورت میں اللہ اسی ہدایت کے ذریعے اسے روزی پہنچا دیتا ہے، اور جو اس کی خلقت و جبلت کے اندر ودیت کی ہوئی ہے۔ چنانچہ حیوانات کے بچوں کو پیدا ہوتے ہی ماں کے تھن کا پتہ چلتا ہے کہ ان کی روزی تھن میں ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ تھن ماں کے جسم کے کس حصے میں ہے۔ نمبر 4، کل فی کتاب مبین۔ کل یعنی سب کی سب موجودات وجود میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک ساتھ موجود ہیں۔ اس خزانے غیب کو کتاب مبین، کبھی لوح محفوظ، کبھی کتاب حفیظ، کبھی ام الکتاب کہا ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، اللہ سے روزی لینے کے لیے اس کی تکوینی ہدایت پر عمل کرنا ہوگا۔ نمبر 2، روزی دینے کے لیے علم ضروری ہے۔ یعلم مستقرها ومستودعها۔ وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا، اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ اور اے نبی، اگر آپ لوگوں سے یہ کہہ دیں کہ تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو کافر ضرور کہیں گے یہ تو محض کھلا جادو ہے۔ تفسیر آیات۔ اللہ تعالیٰ نے 6 مراحل میں آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے۔ کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے آسمان و زمین، دوسرے لفظوں میں کل کائنات موجود نہ تھی، کچھ نہ تھا، صرف اللہ کی ذات تھی۔ حدیث میں آیا ہے اللہ اس وقت بھی تھا جب اس کے ساتھ کوئی شے موجود نہیں تھی۔ حوالہ ہے بحار الانوار کا 233:54، باب تفہیم و تمیم نفعن امیم۔ اللہ کی ذات زمانی نہیں ہے، وہ زمانے سے ماورا ذات ہے۔ تو یہ سوال ذہنوں میں ابھرنا ایک طبعی بات ہے کہ پھر اللہ کی حکومت کس چیز پر تھی؟ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، سورہ انبیاء آیت نمبر 30۔ اللہ کی سلطنت پانی پر تھی، اور پانی سے مراد یہی پانی ہو سکتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہر زندہ شے کو پیدا کیا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور تمام جاندار چیزوں کو ہم نے پانی سے بنایا ہے۔ یہ اسی آیت کا 7واں حصہ تھا، یعنی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30۔
ہم اب چلتے ہیں اگلے صفحے پر۔ ان دونوں آیات سے یہ دو باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی سلطنت پانی پر تھی۔ نمبر 2، پانی مادہ حیات ہے اور تمام زندہ موجودات کا مادہ مشترکہ ہے۔ اس سے زیادہ پانی کی تفصیل میں ہم نہیں جا سکتے، اور ایسے غیبی موضوعات میں صریح نص کے بغیر اظہار خیال کرنا درست بھی نہیں ہے کہ پانی سے مراد مائع مذاب ہے یا گیس ہے یا صدیم ہے یا ہوا ہے۔ صرف ظن و تخمین ہے، اور یہاں سب سے بڑا اشتباہ یہ ہے کہ لوگ حقائق قرآنی کو سائنس کی روشنی میں وزن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلاً آیا الف مدہ یہ ہے، ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، یہ آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کر دیا۔ اس کا حوالہ میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں، سورہ انبیاء آیت نمبر 30۔ اس کو انہوں نے کنٹینیو کیا ہوا ہے۔ مثلاً آیا کو سائنس کی اس مشہور تھیوری سے تطبیق کرتے ہیں کہ کائنات ایک عظیم دھماکے سے وجود میں آئی ہے، حالانکہ قرآنی حقائق خالق کائنات کی طرف سے ادبی اور ناقابل شک و تغیر ہے، جبکہ سائنسی تھیوری کو تو صرف ظن و تخمین جتنی قیمت حاصل ہے۔ البتہ سائنسی حقائق تجربات کی بنیادوں پر قائم ہوتے ہیں، اور تجربے سے اخذ شدہ نتیجے کا یقینی اور قطعی ہونا ضروری نہیں ہے۔ مثلاً تجربے سے پتہ چلا کہ سانپ رات کو تاریکی میں چوہا پکڑتا ہے، لیکن اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ سانپ کو تاریکی میں بھی چوہا نظر آتا ہے صحیح ثابت نہیں ہوا، کیونکہ آنکھ بند کرنے کی صورت میں بھی اس نے چوہے کو پکڑ لیا۔ تجربے کا سلسلہ جاری رکھا اور یہ تھیوری قائم کی گئی، شاید سانپ چوہے کی بو سونگھتا ہے۔ یہ تھیوری بھی صحیح ثابت نہ ہوئی۔ آخر میں اس بات پر سلسلہ رک گیا کہ سانپ چوہے کے جسم کی حرارت حس کرتا ہے۔ جب ایک انتہائی جزئی مسئلے میں تجربات کو دیر تک آگے جانا پڑا تو کل کائنات کے بارے میں انسانی تجربے نے ابھی کون سی مسافت طے کی ہے اور کتنی مسافت باقی ہے، اس کا ایک نہایت اجمالی اندازہ وہ لوگ لگا سکتے ہیں جو اس میدان میں کام کر رہے ہیں۔ فلکیات میں ابتدائی مراحل میں اسی قسم کے مسائل پیدا بھی ہوئے، چنانچہ بطلیموسی نظریے کے مطابق اس نظام کا مرکز زمین کو قرار دیا جاتا تھا، اور خیال یہ تھا کہ سورج زمین کے گرد چکر لگاتا ہے۔ تجربات نے بتایا کہ زمین نہیں، سورج مرکز ہے اور زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ جب سورج مرکز ہے تو سورج ساکن ہے، زمین سورج کے گرد حرکت میں ہے۔ اس سے قرآن کا یہ نظریہ باطل ثابت ہو گیا کہ سورج حرکت میں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ یہ حوالہ ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 33 کا۔ اور اسی نے شب و روز اور آفتاب و مہتاب پیدا کیے، یہ سب کسی نہ کسی فلک میں تیر رہے ہیں۔ چنانچہ الہادی نظریے کے لوگوں نے اس جدید انکشاف کو دین کے خلاف ایک فتح قرار دے دیا، لیکن زیادہ دیر نہیں گزری تھی، دنیا کو پتہ چل گیا کہ سورج واقعاً اپنے فیملی کے ممبران سیارات سمیت اپنے مدار میں تیر رہا ہے، اور صرف سورج نہیں، اجرام سماویہ کی ہر شے، سیارات، ستارے، کہکشائیں، سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ تجربے سے یہ اجمالی علم تو آ گیا، تاہم ابھی اس کی بہت سی تفصیلات کے لیے گنجائش باقی ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا سے معلوم ہوا کہ اس کائنات کی خلقت کا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ کون بہتر عمل کرتا ہے، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ
احسن عملا. اس کا حوالہ میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں. سورہ کہف آیت نمبر 7. روئے زمین پر جو کچھ، اس کا ترجمہ، اس آیت کا ترجمہ ہے، روئے زمین پر جو کچھ موجود ہے اسے ہم نے زمین کے لیے زینت بنایا تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے. لہٰذا حسن عمل ہی اس کائنات کی خلقت کے مقصد میں سے ایک مقصد ہے. علامہ طباطبائی فرماتے ہیں لہٰذا انسانوں میں جو ہستی سب سے افضل ہے وہی کائنات کی خلقت کا مقصد قرار پاتی ہے. چنانچہ آیت میں اس مطلب کی طرف اشارہ ہے بلکہ دلالت موجود ہے، کیونکہ ایکم احسن عملا سے معلوم ہوا کہ اصل غرض و غایت تو یہ ہے کہ بہترین عمل کرنے والے کو دوسرے لوگوں سے ممتاز کیا جائے، اور عمل کے اعتبار سے جو سب سے بہتر ہوگا وہی کائنات کی خلقت کا مقصد قرار پاتا ہے. اس بات سے حدیث قدسی کا مضمون قابل فہم ہو جاتا ہے جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں افلاک کو خلق ہی نہ کرتا. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوقات میں حسن عمل میں سب سے افضل ہیں. اس کا حوالہ ہے تفسیر المیزان 152:10. وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ، حیات بعد الموت کو جادو کہنے کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ جس طرح جادوگر ایک غیر واقعے کو واقعہ دکھاتے ہیں، اسی طرح حیات بعد الموت کو یہ شخص ایک امر واقعی کی طرح بیان کرتا ہے جبکہ یہ واقعہ ہونا ممکن نہیں. یعنی قیامت کا تصور ایک ساحرانہ تصور ہے جس کا واقعے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اہم نکات. نمبر 1، اس حسین کائنات کے غرض خلقت حسن عمل اور انسانی ارتقاء ہے. ایکم احسن عملا. نمبر 2، جو ہستی حسن عمل میں سب سے افضل ہے وہی مقصد خلقت ہے. ایکم احسن عملا. اب ہم یہاں پر اس ریکارڈنگ کو تمام کریں گے. انشاءاللہ آپ سب سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.